ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج لوئر کوہستان پٹن کے مقام پر تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایم پی اے ضلع کولے پالس مفتی عبید الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ تشریف فرمائے۔ سب سے پہلے ہم مفتی طارق مسعود صاحب سے بات کریں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ کراچی سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ سرگرمیوں کے حوالے سے بتائیے گا، یہاں سیلاب نے تباہ کاریاں کی ہیں، آپ یہاں راشن تقسیم کر رہے ہیں، آپ اس کی سربراہی کر رہے ہیں، بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں، ہمارے شاگرد ہیں مولانا فاروق شاہ صاحب، پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ذمہ دار ہیں، تو ان کے ذریعے مجھے اس ٹرسٹ کی خدمات کا اندازہ ہوا 3-4 سال پہلے، تو میں نے ان کے ساتھ سفر کیے۔ تو ابھی سیلاب زدگان میں بھی ان کا بہت بڑا ماشاءاللہ کردار ہے، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اور بڑی بہترین مینجمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو ملک کی تباہ کاریاں جو ہوئی تھیں وہ اطلاعات تو ساری دنیا میں جا رہی ہیں، تو ہمارا تو پہلا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ان دینی بھائیوں کو اور ایک انسانیت کے رشتے کے حوالے سے ہم مدد کریں۔ تو جو ہم سے ہو سکا ہم نے کہا چلیں ہم دورہ کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہاں کیا ہوا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو اویئر کریں۔ بڑا مقصد تو اس دورے کا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہی بات جائے، تاکہ لوگ اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، کسی ٹرسٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں ٹرسٹ کے ذریعے مدد کریں۔ تو یہاں کوہستان میں بھی بڑی تباہی ہوئی ہے، گاؤں ہی پورا سفیدی سے مٹ گیا ہے۔ ابھی کوئی بتا رہے تھے کہ ایک صاحب کا جنرل اسٹور تھا، تقریباً 27 کروڑ کا مال تھا اس میں، وہ پورا مال بہہ گیا ان کا۔ تو بہت تباہی ہوئی ہے، بزنس کا لاس ہوا ہے۔ تو نیت یہی تھی کہ اگر ہمارے ذریعے سے کچھ تعاون ہو جائے لوگوں کے ساتھ، ہماری آواز پہ لوگ لبیک کہہ دیں، تو ہمارا بھی کچھ اس ثواب میں تھوڑا سا حصہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آج آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، اس ملاقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے 1-2 سوال اور کریں گے۔ مفتی صاحب، یہ جو طالب علم ہے مدرسے کے، ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل زیادہ تر جو والدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں صرف آپ مدرسہ پڑھیں، کہ آپ سمجھتے ہیں مدرسے کے ساتھ دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی حاصل کرنی چاہیے، جس طرح آج آپ سوشل میڈیا پہ آ کے کنڈیم کرتے ہیں جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ہیں تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ضروری ہے اس زمانے میں معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے جو جدید عصری تعلیم ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو بہت سے مدارس اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں تعلیم، اب تو بہت سے مدارس میں الحمدللہ دونوں تعلیمات ایک ہی چھت کے نیچے شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ معاشرے میں تو سروائیو کر نہیں سکتے نا جب تک ان معاشرے کی زبان نہ سمجھتے ہوں اور ان کی ترجیحات نہ سمجھتے ہوں۔ تو رہبانیت کی طرف اگر آپ چلے گئے 4 دیواری میں، تو کیسے آپ لوگوں کو لیڈ کیسے کریں گے، لوگوں کو گائیڈ کیسے کریں گے آپ؟ تو یہ ضروری ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ مفتی عبید الرحمان صاحب سے آخری کامنٹ لیں گے۔ مفتی صاحب، طارق مسعود صاحب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوہستان سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے، آپ کی جانب سے ابھی تک کیا کردار ادا آپ نے کیا ہے؟ صوبائی حکومت کی جانب سے آپ نے کیا ریلیف لایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور خاص کر یہاں جو مہمان تشریف لائے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا بحیثیت ایک ممبر صوبائی اسمبلی کوہستان سے میں ان کا مشکور ہوں، اور خاص کر پاک ویلفیئر ٹرسٹ، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دل کھول کر یہاں متاثرین تک پہنچ کے، ان کے گھروں تک پہنچ کے صحیح انداز میں مدد کرنے کا اہتمام کیا ہے، داد رسی کا اہتمام کیا ہے۔ جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہم یہاں لائے، انہوں نے جو فوت شدگان ہیں ان کو چیکس تقسیم کیے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی لوگ یہاں متاثر ہیں ان لوگوں کا ڈیٹا تیار کریں، ہم جو گھر جن کے بہہ گئے ہیں ان کو گھروں کا انتظام کریں گے، جو فوتگیاں ہوئی ہیں ان کو ہم چیکس دیں گے، جو جزوی طور پہ متاثر ہیں ان کو جزوی اس نقصان کی تلافی کریں گے۔ اور روڈز کے لیے انہوں نے گزشتہ کل ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے 5 کروڑ روپے تینوں کوہستان کے روڈز کھولنے کے لیے ریلیز کروائے ہیں۔ تو مزید ہماری کوشش ہے، صوبائی حکومت نے ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے، یہاں پہ روڈ کھولنے، راستے کھولنے، اصل یہاں کے لوگوں کا مسئلہ روڈ کھولنا اور راستے کھولنا ہے۔ پیچھے وادیوں میں 5 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں تک اب اس وقت ہیلی سروس کے بغیر ان لوگوں تک خوراک پہنچانا ناممکن ہے، اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ہیلی سروس کی ہے، جس کا وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے ہیلی کاپٹر ایک کو وقف کیا ہے لیکن ناکافی ہے۔ ہم نے کور کمانڈر پشاور سے بات کی ہے، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے بھی بھیجا ہے لیکن پھر بھی ناکافی ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں ان 2 کے علاوہ اور بھی ہیلی سروس ہمیں ملے تو ہم تاکہ متاثرین کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ سیف اللہ بھائی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ میں خصوصاً اپنے تینوں کوہستان کی طرف سے اور اپنے تحصیل پٹن کی طرف سے مفتی طارق مسعود صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، اور خصوصاً ہمارے ایم پی اے مفتی عبید الرحمان صاحب اور مفتی عبد الرحیم صاحب کا بے حد مشکور ہوں
کہ وہ ہمارے اس مشکل وقت میں یہاں پہ داد رسی کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. پہلے دن سے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور اسی تسلسل کے ساتھ کوشش میں ہے. جیسا کہ سیف اللہ بھائی نے سوال کیا کہ آپ کی فیملی محصور تھی, تو میرے فیملی کے محصور ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی ہمارے جتنے بھی ایم پی ایس تھے تینوں نے, انہوں نے بھی کوشش کی, اور خصوصاً مفتی عبدالرحیم صاحب رات دن ایک کر کے وہ تسلسل کے ساتھ لگے رہے اور پوچھتے رہے کہ کیسے آپ کی فیملی کے کیا بنا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ہیلی کا بھی بندوبست کروایا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کوشش کی اور انہوں نے ان تمام حضرات کے کاوشوں سے میری فیملی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے باحفاظت اور جو ہے وہاں اس جگہ سے نکل آئی. تو میں مفتی صاحب کا اور پوری ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس مشکل گھڑی میں یہاں آئے ہیں, اور لوگ جو ہے اس حالت کے اندر ہے کہ وہاں ان کے لیے کھانا پینے کا سسٹم ختم ہو چکا ہے, تمام جو ہے راستے منقطع ہو چکے ہیں, زمینی راستے وہ ختم ہو چکے ہیں, اور اس وقت یہ یہاں آئے ہیں اور لوگوں کو تعاون کر رہے ہیں. تو ہم تمام تحصیل پٹن کے عوام اور پورے تینوں کوستان کے عوام وہ ان کے بے حد مشکور ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, مفتی طارق مسعود صاحب تھے, مفتی عبید الرحمان صاحب تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے, ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.